السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل فیتھ اینڈ فیکٹس۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ فیتھ اینڈ فیکٹس میں بہت سی دینی اور دنیاوی معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے صبر کا پھل۔ صبر کے پھل کی اہمیت کے بارے میں آپ کو قرآن پاک کی روشنی میں مختلف واقعات بتائے جائیں گے، جس سے آپ کو زندگی گزارنے کے لیے صبر کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ صبر ایک اہم اور معنوی خصلت ہے جو اسلامی نظریہ اور عملیات کی بنیاد ہے۔ صبر کا مطلب ہے کسی مصیبت یا پریشانی کا سامنا کرتے ہوئے دل کو سکون دینا اور اللہ کی رضا کو قبول کرنا۔ اسلام میں صبر کو ایک بڑی قدرت فرض کیا گیا ہے اور مومنوں کی اخلاقی شناخت میں صبر کو اہم مقام دیا گیا ہے۔ صبر کا تعلق دین سے ہے، جیسے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی اور صبر اور نماز سے مدد لو۔ ایک مومن کو ہر مصیبت اور پریشانی کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے اور وہ صبر کے ذریعے اپنے امتحانات کا سامنا کرتے ہوئے اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔ صبر کے پھل کی ایک مثال قرآن مجید میں موجود ہے، جس میں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ آسیہ علیہ السلام ایک نیک خاتون تھیں جو فرعون کی بیوی تھیں، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ قائم رہتے ہوئے صبر اور استقامت دکھائی۔ فرعون کی طرف سے آسیہ علیہ السلام کو بہت ساری تکالیفوں کا اور زیادتیوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر وہ اپنے ایمان میں مضبوط رہ کر صبر کیا اور اللہ کی رحمت کی امید نہیں چھوڑی۔ ان کا مظاہرہ صبر اور استقامت کی مثالی نمونہ بنا، جس سے وہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرتی ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر مصیبت اور پریشانی کے ساتھ صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، چونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بڑی رحمت عطا فرماتا ہے۔ اس طرح صبر کے پھل کو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک مشہور اسلامی واقعہ جو صبر کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے، وہ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک نبی تھے جن کو اللہ نے امتحان کے طور پر بہت بڑی مصیبتوں کا سامنا کرایا۔ ان کی صحت، دولت، اولاد اور ہر شے سے محروم کیا گیا، مگر ایوب علیہ السلام کے حکم کو قبول کرتے ہوئے انہوں نے صبر اور شکر کا مظاہرہ کیا۔ ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ چاہے ہمیں جو کچھ بھی مصیبت آئے، ہمیں صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی مایوس نہ ہوں، بلکہ اللہ کی رحمت پر یقین رکھیں اور اس کے حکم کو قبول کریں۔ اس طرح صبر کی پھل کو بھی اس واقعے سے مطلب کیا جا سکتا ہے، چونکہ ایوب علیہ السلام نے مصیبت کو میں غصہ نہیں کیا بلکہ صبر کیا، اور اس کا انجام اللہ کی رحمت سے ملتا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہر مصیبت اور پریشانی کے ساتھ صبر اور شکر کا مظاہرہ کریں، تاکہ ہمیں بھی اللہ کی بڑی رحمت حاصل ہو۔ صبر کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، جیسے صبر علی الطاعات، اللہ کے حکموں کی پرعزمی سے پیروی کرنے میں صبر کرنا۔ صبر علی المعاصی، گناہوں سے بچنے کے لیے مشقت کشی اور استقامت دکھانا۔ صبر عند النوازل، مصیبتوں اور بلاؤں کا صبر کرنا۔ صبر علی الفتن، زندگی کے مختلف پیشہ ورانہ، اجتماعی یا معاشی مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے صبر کرنا۔ صبر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھی مختلف مصائب اور آزمائشوں کا سامنا کرانا تھا، تاکہ وہ صبر اور استقامت کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں۔ اسی طرح مومن کو بھی اپنی زندگی میں مصائب اور پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے صبر اور استقامت دکھانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صبر کرنے کی توفیق اور ہمت عطا کرے، اور ہمیں قرآن پاک کے مسائل اور واقعات کو سمجھ کر زندگی گزارنے کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔
اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔